أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إنما أنا رسول ربك جناب جبریل نے کہا کہ میں تو محض آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ آپ کو عطا کروں ایک لڑکا پاکیزہ۔ جب سیدہ مریم نے اپنے پردے کے اندر ایک غیر مرد کو موجود پایا تو بہت گھبرا گئی، اور بچاؤ کی کوئی تدبیر کرنے سے پہلے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ یا اللہ تو ہی میری عزت اور عصمت کی حفاظت فرما، اور اگر یہ آدمی کسی برے ارادے سے آیا ہے تو مجھے اپنی پناہ میں لے کر اس سے محفوظ فرمائیے۔ تو جبریل امین نے کہا کہ اے مریم، جس رب کی تو پناہ طلب کر رہی ہے مجھے تو اسی نے بھیجا ہے، اور بھیجا اس کام سے ہے کہ میں آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ اب یہاں شرک کے بیماروں نے یہ مسئلہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو جی، اگر جبریل امین مریم کو لڑکا دے سکتا ہے تو ہمارے اولیاء اور صلحاء ہمیں بیٹے کیوں نہیں دے سکتے؟ مگر وہ یہ بات بھول گئے کہ رسول کا لفظ ان کے دعوے کی تردید کر رہا ہے، کیونکہ قاصد جو ہوتا ہے اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، اس کے ذمے صرف یہ بات ہوتی ہے کہ وہ پہنچا دے، اور وہ پہنچا دیتا ہے امانت داری کے ساتھ، اتنا ہی قاصد کا کام ہے۔ لیکن بظاہر چونکہ وہ سبب بنے تھے اس لیے اس فعل کو انہوں نے اپنی طرف منسوخ کیا، اور ایک قرات میں اس طرح ہے کہ لِيَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تو لِيَهَبَ لَكِ کی جگہ لِيَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا بھی درست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا فرمایا۔ اب اس بیٹے کی شان و عظمت کے کیا کہنے، جس کے پاک ہونے کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں اور جبریل امین کے ذریعے دے رہے ہیں۔ قالت انا یکون لی غلام، سیدہ مریم نے کہا کہ میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ سیدہ بہت حیران پریشان ہوئی اور فرمایا کہ اسباب دنیاوی میں بچہ ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں کہ یا کسی عورت سے کسی مرد کا نکاح ہو، اور یا وہ عورت زنا کرے، اور تیسرا کوئی طریقہ بچے کے پیدا ہونے کا نہیں ہے، تو پھر مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ میرا تو نہ نکاح ہوا ہے اور نہ کبھی کسی غیر مرد نے میرے جسم کو ہاتھ لگایا ہے، تو پھر بچہ ہوگا کیسے؟ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ میں کبھی
بدکار رہی ہوں۔ بغیٌ کہتے ہیں بدکار عورت کو، اور یہ ان الفاظ میں سے ہے جو تائے تانیث کے بغیر ہی عورتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کو بغیۃن کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جیسے حائض اور حامل اور عجوز، یہ سب تانیث کی تا کے بغیر ہیں اور ہوتے استعمال عورتوں کے لیے ہی ہیں۔ اسی طرح بغیٌ بھی اس خاتون کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بدکاری میں مبتلا رہتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا، کہ اگر تمہاری لونڈیاں پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہیں تو انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ اور 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں جب قادیانیوں کے خلاف انہیں غیر مسلم قرار دینے کی تحریک پیش کی گئی، تو اس وقت کا جو قادیانی سربراہ تھا مرزا ناصر احمد، اس سے علماء نے یہ سوال کیا کہ بتاؤ کہ مرزا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ یصدق دعوتی الا ذریۃ البغایا، کہ میری اس دعوت کی تصدیق سب لوگ کریں گے سوائے ان کے جو کنجریوں کی اولاد ہیں، جو بدماش عورتوں کی اولاد ہیں، وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ تو کیا تم قادیانیوں کے سوا تمام مسلمانوں کو کنجریوں کی اولاد سمجھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں جی، یہاں بغایا سے مراد تو سرکش ہے اور اس سے مراد بدکار عورت نہیں ہے۔ تو پھر مفتی محمود رحمہ اللہ نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر اس کو لاجواب کر دیا کہ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا، کہا کہ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ بغیٌ جس کی جمع بغایا ہے، اس کا معنی بدکار عورت ہے، بدماش عورت۔ تو کہا کہ میں نے تو کبھی نہ کسی سے نکاح کیا، نہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ لگایا، بچہ کیسے ہوگا؟ قال کذالک، جبریل امین نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، تمہارے رب نے کہا ہے کہ یہ کام مجھ پر آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک بڑی نشانی بنا دیں۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے ایک عظیم رحمت بنا دیں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام شروع سے طے شدہ ہے۔ جبریل امین نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، یعنی بغیر باپ کے، بغیر نکاح کے، بغیر کسی مرد کے دخل کے بچہ پیدا ہوگا۔ تو اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کرنے کی 4 صورتیں اختیار فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ایک یہ کہ ماں کے بغیر پیدا کیا، جیسا کہ سیدہ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ایک یہ کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا کیا، جیسے کہ تمام انسان پیدا ہوتے ہیں، اور چوتھی شکل یہ ہے کہ اللہ نے باپ کے بغیر صرف ماں سے پیدا کر دیا۔ اور یہ چاروں اللہ پاک نے اپنی قدرت کے نمونے لوگوں کو دکھا دیے کہ اللہ جو کام کرنا چاہے اس کے لیے وہ اسباب کا محتاج نہیں، وہ بغیر اسباب کے بھی کوئی کام کر سکتا ہے۔
تو فرمایا کہ یہ کام میرے لیے کچھ مشکل نہیں کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا کر دیا جائے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک بڑی عظیم نشانی بنانا چاہتے ہیں. آیتن اور رحمتن کا کے اوپر جو تنوین ہے یہ تعظیم اور تخفیم کے لیے ہے کہ یعنی اس کا مطلب بہت بڑی. اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش واقعی ایک بہت بڑی نشانی تھی تمام مخلوق کے لیے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوا ہو. لیکن جناب جبریل امین کے صرف پھونک مارنے سے، جیسا کہ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا، کہ ہم نے مریم کے گریبان میں پھونک ماری اور اس سے ان کو حمل ہو گیا، بچہ ہونے کی کیفیت پیدا ہو. اور رحمتاً منا، رحمت آپ اس لحاظ سے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خاص مشن یہ تھا کہ وہ لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری دیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص مشن یہ تھا کہ وہ لوگوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء ہیں اور ان پر بنی اسرائیل کے نبیوں کا اختتام ہوا، اور اس کے بعد خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت لے کر وہ آئے کہ وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اور لوگوں کے لیے رحمت وہ اس لحاظ سے بنے کہ وہ مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، کوڑیوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر لیتے تھے اللہ کے حکم سے. اور ساری کائنات کے لیے وہ رحمت اس وقت بنیں گے جب وہ فتنہ دجال کا خاتمہ کریں گے، تو اس وقت تمام لوگوں کے لیے وہ رحمت ثابت ہوں گے. تو فرمایا کہ یہ بچہ جو پیدا ہونے جا رہا ہے یہ ہماری بہت بڑی نشانی اور بہت بڑی رحمت ہے لوگوں کے لیے. وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا، یعنی یہ تقدیر میں یہ بات طے ہو چکی ہے اور اس میں اب تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں. لہٰذا اے مریم اب آپ مزید کوئی سوال نہ کریں اور خاموشی سے اللہ پاک کی قدرت کا نظارہ دیکھیں. فَحَمَلَتْهُ، تو سیدہ مریم اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اس کو لے کر ایک دور والی جگہ پر الگ چلی گئیں. جب فرشتے نے پھونک مارا تو سیدہ کو حمل ہو گیا. اب اس پریشانی میں کہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا، وہ بیت المقدس سے چلتی چلتی اس مقام تک پہنچ گئیں جہاں آج کل فلسطین کا شہر بیت اللحم ہے. بیت اللحم یا بیت الحم 8 میل دور ہے بیت المقدس سے جنوب کی طرف. تو چلتی چلتی وہاں پہنچ گئیں اور وہاں جا کر ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، پس درد ذہن نے ان کو مجبور کر دیا إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کے تنے کی طرف. قالت یا لیتنی، کہنے لگی اے کاش کہ میں مت قبل ھذا، اس سے پہلے مر چکی ہوتی. وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنسِيًّا، اور میں بھولی بھلائی ہو چکی ہوتی.
جاء یجیء کا معنی ہوتا ہے آنا، اور اجاء یجیء کا معنی ہوتا ہے کسی کو لے کر آنا یا لے کر جانا، لیکن اس میں مجبوری کا پہلو پایا جاتا ہے کہ کسی کو جب زبردستی لے جایا جائے تو کہتے ہیں اجاءہ۔ تو فرمایا کہ مجبوراً سیدہ کو بیت المقدس سے جانا پڑا کہ لوگ کیا کہیں گے، ساری عمر کی نیک نامی اور ساری عمر کی عبادت اور لوگوں میں میرے عزت اور احترام وہ سب ختم ہو جائے گا جب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ مریم بغیر شادی کے ایک بچے کو لے کر آ گئی ہے۔ تو پریشانی کی حالت میں مخاض اس درد کو کہتے ہیں جو ولادت کے وقت عورت کو ہوتی ہے، اور مخزن سے یہ ماخوذ ہے۔ مخزن کا معنی ہوتا ہے شدید حرکت، چونکہ ولادت کے وقت بچہ پیٹ میں شدید حرکت کرتا ہے اس لیے اس کو مخاض کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی عورت کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ بیٹھ گئیں اور اس وقت تمنا کرنے لگیں کہ اگر میں اس واقعے سے پہلے مر جاتی تو بہتر تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر دین میں فتنے کا اندیشہ ہو تو موت کی تمنا کرنی جائز ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی کسی تکلیف یا بیماری کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، لیکن اگر اسے کرنی ہی ہے تو یوں کہے کہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، کہ اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب وفات میرے لیے بہتر ہو تو مجھے فوت کر لے۔ تو سیدہ مریم نے بھی اسی خیال سے موت کی تمنا کی کہ میرا جو دینی احترام ہے اور میرا جو معاشرے میں ایک عبادت گزار خاتون کی حیثیت سے جو میری پہچان ہے وہ متاثر ہوگی، اس لیے کہا کہ میں لوگوں کو بول چکی ہوتی کہ کبھی مریم نام کی کوئی عورت بھی اس دنیا میں تھی۔ ترجمہ ایک بار قال انما انا رسول ربک، جبریل امین نے کہا کہ میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ قالت انا یکون لی غلام، سیدہ نے کہا کہ میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، ولم اک بغیا، اور نہ میں کبھی بدکار رہی ہوں۔ قال کذالک، جبریل امین نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب نے کہا ہے کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم اس بچے کو لوگوں کے لیے ایک عظیم نشانی بنا دیں۔ وَرَحْمَةً مِنَّا،
اور اپنی طرف سے ایک عظیم رحمت بنا دے وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا اور یہ کام شروع سے طے شدہ ہے فَحَمَلَتْهُ تو سیدہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی فَانْتَبَذَتْ بِهِ تو اس کو لے کر الگ چلی گئی مکاناً قصیّا ایک دور کی جگہ پر فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ تو لے آئی ان کو درد ذیح إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ایک کھجور کے تنے کی طرف قالت یا لیتنی کہنے لگی کاش کہ میں مت قبل ھذا اس سے پہلے مر چکی ہوتی وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا اور میں بھولی بھلائی ہو چکی ہوتی وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین